بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معرفت و محبت الہیہ کے بیش بہا علوم کا خزانہ کشکول معرفت، شیخ العرب والعجم عارف باللہ مجدد زمانہ حضرت اقدس مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یعنی میرے پیارے دادا جان رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب۔ عرض مؤلف اختر حکیم محمد اختر عفا اللہ تعالی عنہ عرض کرتا ہے کہ مختلف ایام میں مختلف مضامین معرفت و محبت کے حق تعالی شانوں کی توفیقات سے جمع ہوتے رہے۔ چونکہ معرفت کے لیے محبت لازم ہے، اس لیے صرف لفظ معرفت پر اکتفا کیا گیا اور اس مجموعہ کا نام کشکول معرفت رکھا گیا، اور لفظ کشکول میں مضامین متفرقہ کی رعایت رکھی گئی۔ آخر میں مولوی محمد اسماعیل سلمہ کے ترتیب دیے ہوئے 2 مضمون منسلک ہیں، جن کو احقر نے من وعن دیکھ لیا ہے اور مناسب اصلاح بھی کر دی ہے۔ یہ مضمون بھی دراصل احقر کے ہی مضمون ہیں جن کو سن کر موصوف نے قلم بند کیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اس کتاب کو شرف حسن قبول فرما کر امت مسلمہ کے لیے نافع فرماوے، اور اختر کے لیے اور اس کے والدین کے لیے اور اس کے اساتذہ اور مشائخ کے لیے صدقہ جاریہ بنائے، آمین۔ اے خداوندہ این خم و کوزہ مرا، در پذیر از فضل اللہ اشترا۔ العارض محمد اختر عفا اللہ تعالی عنہ۔ کشکول معرفت، اہل اللہ کی محبت و صحبت کے فیوز و برکات، قرآن پاک اور احادیث مبارکہ کی روشنی میں حلاوت ایمانی اور جنت کی بشارت۔ حب درویشہ کلید جنت اس، حب درویشہ کلید جنت اس، دشمنی عیشا سزائے لعنت اس، دشمنی عیشا سزائے لعنت اس۔ بابا فرید اتار رحمۃ اللہ علیہ۔ درویشوں کی محبت جنت کی کنجی ہے اور ان سے عداوت لعنت کی سزا ہے۔ تحقیق کے لفظ درویش و لفظ خانخواہ، درویش کے دال پر پیش ہے اور ویش کے معنی مثل ہے، جیسے پری وش، پری کی طرح۔ اسی طرح ویش دراصل وش تھا، دروش موتی کی طرح، اللہ والے موتی کی طرح ہے، اس لیے ان کو درویش کہا جاتا ہے۔ اور اگر دال پر زبر کے ساتھ درویش ہو تو یہ لفظ دراصل درویش تھا اور ویز آویز تھا۔ در آویز کا مفہوم ہے کہ دروازوں پر لٹکنے والے، پس یہ لفظ زبر کے ساتھ گداگروں اور بھک منگوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ یہ اللہ والوں کے لیے نامناسب ہے، جیسا کہ خواجہ صاحب کا شعر ہے، شاہ صاحب جو سمجھتا ہے تو بھک منگوں کو، شاہ صاحب جو سمجھتا ہے تو بھک منگوں کو، تو نے دیکھی ہی نہیں وہ صورت شاہانہ ابھی، تو نے دیکھی ہی نہیں وہ صورت شاہانہ ابھی۔ اللہ والوں کے لیے درویش پیش کے ساتھ کی تائید اس شعر مثنوی سے بھی ہوتی ہے۔ گر تو سنگ خار او مرمر بوئی، گر تو سنگ خار او مرمر بوئی، چوں بصاحب دل رسی گوہر شوی، چوں بصاحب دل رسی گوہر شوی۔ مولانا رومی فرماتے ہیں کہ شخص اگر تو سنگ خارا اور سنگ مرمر ہے، یعنی سینے میں غفلت زدہ دل لگتا ہے، تو کسی اللہ والے اہل دل کے پاس بیٹھا کر، تاکہ گوہر موتی ہو جاوے۔ اللہ والوں کا دل واقعی موتی بلکہ اس سے بھی قیمتی ہوتا ہے، کیونکہ ان کا دل اپنے درد محبت کے فیض سے دوسروں کے دلوں کو بھی درد بھرا دل بنا دیتا ہے۔ جو دل کے تیری خاطر فریاد کر رہا ہے، جو دل کے تیری خاطر فریاد کر رہا ہے، اجڑے ہوئے دلوں کو آباد کر رہا ہے، اجڑے ہوئے دلوں کو آباد کر رہا ہے۔ خانقاہ کے معنی کیا ہیں؟ صاحب غیاث اللغات لکھتے ہیں کہ مکان بودن درویشہ و مشائخ، یعنی جس جگہ چند اللہ والے رہتے ہوں اسی جگہ کو خانقاہ کہتے ہیں، خواہ صحرا ہو یا چمن ہو۔ پھرتا ہوں دل میں درد کا نشتر لیے ہوئے، پھرتا ہوں دل میں درد کا نشتر لیے ہوئے، صحرا و چمن دونوں کو مستر کیے ہوئے، صحرا و چمن دونوں کو مستر کیے ہوئے۔ درویشوں کی محبت جنت کی کنجی ہے۔ اللہ والوں کی محبت جنت کی کنجی ہونے پر ایک حدیث استدلال احقر پیش کرتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ثلاث من کن فیہ وجد بہن حلاوت الایمان، 3 باتیں جس کے اندر ہوں گی وہ ان کے سبب ایمان کی حلاوت پائے گا۔ ان 3 میں سے ایک سبب یہ ہے، من احب عبدا لا يحبه الا للہ، جو شخص کسی بندے سے صرف اللہ کے لیے محبت کرے۔ حضرت مولانا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ شرح فرماتے ہوئے تحریر فرماتے ہیں، وقد ورد ان حلاوت الایمان اذا دخلت قلبا لا تخرج منه ابدا ففيه اشارۃ الى بشارۃ حسن الخاتمۃ له۔ تحقیق وارد ہے کہ بے شک حلاوت ایمانی کی جب کسی دل میں داخل ہوتی ہے تو پھر کبھی اس سے نہیں نکلتی، اور اس کے اندر حسن خاتمہ کی بشارت کا اشارہ ہے۔ پس اہل اللہ سے محبت کا جنت کی کنجی ہونا معلوم ہو گیا۔ جب حسن خاتمہ ملے گا تو جنت بھی ملے گی۔ حکیم الامت حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ ارشاد فرماتے کہ حسن خاتمہ کے لیے 3 عمل مجرب ہیں۔
نمبر 1، پہلا طریقہ یہ کہ موجودہ ایمان پر شکر ادا کرتا رہے تاکہ باقاعدہ لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر ادا کرو گے تو ہم اس نعمت کو زیادہ کریں گے۔ بس ایمان میں ترقی کا نسخہ بھی یہی ہے کہ یہ شکر ایمان کے صرف بقا کا ذریعہ ہی نہیں بلکہ ترقی کا بھی ذریعہ ہے۔ نمبر 2، دوسرا طریقہ حسن خاتمہ کا یہ ہے کہ ہر فرض نماز کے بعد یہ دعا الحاح سے مانگ لیا کرے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب، اے ہمارے رب ہمارے دلوں کو حق سے نہ ہٹائیے بعد اس کے کہ آپ نے حق کی طرف راہ دکھایا اور ہم کو اپنے پاس سے رحمت خاصہ عطا فرمائیے، یعنی راہ مستقیم پر جمع کر رکھیے، آپ بڑے عطا فرمانے والے ہیں۔ علامہ آلوسی سید محمود بغدادی رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر المعانی میں فرماتے ہیں کہ عدم اضاغت کے مقابلے میں جس رحمت کو طلب کرنے کا ذکر ہے اس سے مراد رحمت عام کے ساتھ یہاں رحمت خاص بھی ہے۔ المراد بالرحمت الانعام الخاص وهو توفيق للثبات على الحق، وفي سؤال ذلك بلفظ الهبة إشارة إلى أن ذلك منه تعالى تفضل محض من غير شائبة وجوب عليه عز شأنه۔ اس رحمت سے مراد رحمت خاصہ ہے اور وہ حق پر رہنے کی توفیق ہے، اور لفظ ہبہ سے سوال سکھانے میں تعلیم ہے کہ جس طرح ہبہ بدون معاوضہ ہوتا ہے اور صرف عنایات واحد سے ہوتا ہے، اسی طرح استقامت کی نعمت محض عطا حق ہے، فضل محض ہے، ضابطے سے نہیں ملے گا، صرف زاری اور الحاح سے دعا کرنے سے ملے گا۔ کما قال العارف الرومی رحمہ اللہ تعالی زور را بگزار و زاری را بگیر، زور را بگزار و زاری را بگیر، رحم سوئے زاری آید فقیر، رحم سوئے زاری آید فقیر، طاقت سے دولت نہیں ملتی رونے سے کام بنتا ہے، اے فقیر رحمت حق سوئے گریہ و زاری متوجہ ہوتی ہے۔ اور انک انت الوہاب سے سوال کی تعلیل ہے، یعنی لانک انت الوہاب، ہم آپ سے اس رحمت خاصہ کو بطور ہبہ اس لیے مانگتے کہ آپ بہت بخشش کرنے والے اور بہت عطا کرنے والے ہیں۔ واہ میرے کریم مالک، مانگنے والوں کے لیے اپنی کیسی صفت بیان فرما دی کہ ہر گناہگار یہ دولت مانگ لے، حجاب نہ ہو۔ یہ نعمت ہدایت اور توفیق حق تعالیٰ کی ولایت کی تفسیر ہے۔ حضرت آلوسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس آیت میں اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور کی تفسیر میں کہ حق تعالیٰ کی طرف سے ظلمات سے اخراج بذریعہ ہدایت و توفیق یہ ولایت کی تفسیر ہے۔ یخرجہم بہدایتہ و توفیقہ وہو تفسیر الولایت، اور ولی کی تفسیر میں فرمایا ای معینہم و محبہم و متولی امورہم وافرد النور لوحدۃ الحق وجمع الظلمات لتعدد فنون الضلال، یعنی اللہ تعالیٰ ان کا معین ہے اور ان کا محب ہے اور ان کے امور کا متولی ہے، اور نور کو مفرد بیان فرمایا بوجہ اس کے کہ حق ایک ہوتا ہے، اور ظلمات کو جمع کے سیغے سے بیان فرمایا بوجہ اس کے کہ گمراہی کے انواع متعدد ہوتے ہیں۔ استقامت کی دعا حدیث سے عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كثيرا ما يدعو یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اکثر یہ دعا مانگا کرتے تھے کہ دلوں کے بدلنے والے ہمارے دل کو اپنے دین پر قائم رکھیے۔ میں نے عرض کیا کہ آپ اکثر یہ دعا کیوں مانگا کرتے ہیں؟ ارشاد فرمایا کہ لیس من قلب الا وهو بین اصبعین من اصابع الرحمن ان شاء ان یقیمہ اقامہ وان شاء ان یزیغہ ازاغہ، نہیں کوئی قلب مگر وہ اللہ تعالیٰ کی دو انگلیوں کے درمیان ہے، اگر چاہے قائم رکھے حق پر اور اگر چاہے ٹیڑھا کرنا تو ٹیڑھا کر دے۔ نمبر 3، تیسرا طریقہ حسن خاتمہ نصیب ہونے کا۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ گاہ گاہ اللہ تعالیٰ کے عاشقوں کے پاس جاتے رہو، ان کی صحبت میں رہو، کونوا مع الصادقین ای خالطہم لتکونوا مثلہم، جس ولی کے پاس طالب رہتا ہے اس کی صحبت کی برکت سے ویسا ہی ولی بن جاتا ہے۔ حسن خاتمہ جس طرح اللہ والوں کی محبت اور صحبت سے نصیب ہوتا ہے اسی طرح ان کی عداوت سے سوء خاتمہ کا اندیشہ ہوتا ہے۔ محبت کی عظیم الشان کرامت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں المرء مع من احب، آدمی اسی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ محبت کرے گا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں کہ ایک شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور سوال کیا کہ جو آدمی کسی قوم سے محبت رکھے، یعنی علماء اور صلحاء سے محبت رکھتا ہے، ولم یلحق بہم، اور ان کے اعمال نافلہ اور ریاضات شاقہ میں ان کا ساتھ نہ دے سکا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ المرء مع من احب۔ مولا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ان یحشر مع محبوبہ ویکون رفیقا لمطلوبہ، قال تعالی
ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين۔ محبت کی برکت سے اس محب کا حشر اپنے محبوب کے ساتھ ہوگا اور اسی کا رفیق ہوگا، جیسا کہ حق تعالیٰ شانہ کا ارشاد ہے کہ جو اللہ اور رسول کا مطیع ہوگا وہ انہی منعم علیہم انبیاء اور صدیقین اور شہداء اور صالحین کے ساتھ ہوگا۔ ایک اشکال اور اس کا جواب، محبت کی کرامت سے محبوب کی معیت کی تائید میں ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو آیت پیش کی ہے اس میں تو اطاعت کی قید ہے، محبت کا لفظ ہی نہیں۔ جواب یہ ہے کہ اطاعت محبت کاملہ صادقہ کے لیے لازم ہے، بس اس آیت میں ملزوم کی تعبیر لازم سے کی گئی ہے، جو فن بلاغت میں علاقہ مجاز مرسل کہلاتا ہے، اور اصطلاح میں اس کو تسمیۃ الملزوم باسم اللازم کہتے ہیں، اور اصطلاح میں اس کو تسمیۃ الملزوم باسم اللازم ہی کہتے ہیں۔ چنانچہ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ومن علامات المحبة الصادقة أن يختار أمر المحبوب ونهيه على مراد غيره، ولذا قالت رابعة العدوية تعصي الإله وأنت تظهر حبه، تعصي الإله وأنت تظهر حبه، هذا لعمري في القياس بديع، هذا لعمري في القياس بديع، لو كان حبك صادقا لأطعته، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع، إن المحب لمن يحب مطيع۔ محبت صادقہ کی علامت ہے کہ محبوب کے حکم کو بجا لائے اور نہیں سے رک جاوے اور غیر محبوب کو کبھی ترجیح نہ دے، جیسا کہ رابعہ عدویہ فرماتی ہیں کہ تو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے اور محبت بھی ظاہر کرتا ہے۔ یہ عجیب بات ہے، اگر تیری محبت صادق ہوتی تو اطاعت محبوب بھی ضرور کرتا، کیونکہ ہر محب اپنے محبوب کی اطاعت کرتا ہے۔